فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ سامعین گرامی، غزہ کی پٹی میں ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں اور بزرگوں کا جس ظلم اور بے دردی سے قتل عام کیا جا رہا ہے، اس ظلم پر ہر مسلمان پریشان ہے اور غصے کی حالت میں ہے۔ اس پریشانی کا، اس غم کا، اس غصے کا اظہار ہم اکثر کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں کرتے ہیں، جلوسوں کی شکل میں کرتے ہیں، جلسوں کی شکل میں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی مہم چلتی ہے، ہیش ٹیگ چلتے ہیں، اور مغربی مصنوعات، خصوصاً جو یہودی مصنوعات کے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی بھی ایک مہم چل رہی ہے۔ لیکن کیا یہی کافی ہے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہی ہمارا فرض ہے؟ اور کیا اس کے کرنے سے ہم فتح یاب ہو جائیں گے، یا اس ظلم سے دور ہو کر بری و ذمہ ہو جائیں گے؟ یہ کافی نہیں ہے۔ رب العالمین نے ہمیں بہت ہی مختلف قسم کے احکامات دیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60، جو کہ آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے، یہ اسی احکامات کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اور یہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے، یہ ایک مشہور آیت ہے جو کہ بہت ساری ہماری جو ملٹری اکیڈمیز ہیں اور جو GHQ وغیرہ ہیں، ان کی اکثر بڑے خوبصورت انداز میں وہاں پہ انہوں نے اس کو لکھا ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ میں اسی موضوع پر آج سے تقریباً 3 سال پہلے اسی مسجد میں ایک خطبہ ہم دے چکے ہیں، لیکن آج کے اس موضوع میں ہم اس آیت اور اس آیت میں دیے گئے احکامات پر ایک مختلف انداز میں گفتگو کریں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اور اپنی پوری تیاری میں رہو، مَا اسْتَطَعْتُم، جہاں تک تمہارا بس چل سکے، یعنی اپنی پوری صلاحیتوں کو اور اپنی پوری طاقتوں کو، جس میں تمہاری دماغی صلاحیتیں ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جسمانی صلاحیتیں ہیں، نفسیاتی صلاحیتیں ہیں، علمی صلاحیتیں ہیں، ہنر کی صلاحیتیں ہیں، ان ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پوری کوشش کے ساتھ اور محنت کے ساتھ تیاری کرو۔ کس چیز کی؟ من قوت حاصل کرنے کی۔ اور کس چیز کی تیاری کرو؟ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیز دوڑنے والے گھوڑے، یعنی اس وقت کے زمانے میں جنگ کے میدان میں گھوڑا ایسے ہی تھا کہ جیسے آج کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو جیسے کوئی لڑاکا جہاز ہے یا کوئی F-16 طیارہ ہے، اس طرح گھوڑے کی ایک ویلیو ہوتی تھی اس زمانے میں۔ اور تیز دوڑنے والے گھوڑے تیار رکھو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کر سکو، ان کے دلوں میں اپنا خوف بٹھا سکو۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے، بلکہ اس کی زندگی کا مشن اسی آیت کے گرد گھوم رہا ہونا چاہیے۔
اور یہ وہ مشن ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ ایک آپ مسلمان معاشرہ قائم کرتے ہیں، اور وہ ایک مسلمان معاشرہ حالت امن میں، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اندرونی خوف کے اور بغیر کسی بیرونی خوف کے ایک باعزت اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ آیت وہ ایک حکمت عملی دے رہی ہے، ایک ایسی آپ کو اسٹریٹجی دے رہی ہے کہ جو کوئی قلیل المدت منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل المدت منصوبہ اور ایک حکمت عملی ہے جو کہ انسان کی روزمرہ زندگیوں کا اور مسلمان کی روزمرہ زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ پھر نسل در نسل چلتے رہنا چاہیے۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ بدر میں ہمیں معلوم ہے کہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کفار کا ایک جو بہت بڑا لشکر تھا، اور 313 مجاہدین کے مقابلے میں 1000 کے قریب کفار کی فوج تھی، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے تیز دوڑنے والے، رباط الخیل، اور کفار کے پاس تقریباً 600 سے زائد گھوڑے تھے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ اور یہ سورہ انفال کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے، یعنی جنگ جیتنے کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ہر وقت تیار رہنا ہے، تم نے ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا ہے۔ جب جنگ جیت لی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی فتح دے دی تو فخر کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ اپنی تیاریوں میں اور اضافہ کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تو گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور انہیں جو بھی کوئی موقع ملے گا، اور جب وہ تمہیں کمزور جانیں گے تو وہ تم پر ضرور حملہ کریں گے، اور جب حالت جنگ آ جائے گی تو اس وقت تو تم تیاری نہیں کر سکتے۔ تو حالت امن میں تم نے تیاری کرنی ہے، اور مستطعتم، اور یہ تیاری صرف کوئی خانہ پوری کی تیاری نہیں ہے، کسی کوئی ڈسپلن کی پابندی نہیں ہے، بلکہ پورے جذبے کے ساتھ، پورے ایمانی جذبے کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ، اور اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے تم نے پوری کوشش کرنی ہے اور کرتے چلے جانا ہے، اور یہ ساری زندگی یہ کوشش تم نے کرتے رہنی چلی جانی ہے، کیونکہ تم اس راستے پہ جتنا آگے بڑھو گے کام جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور جب کام مشکل ہوگا تو جتنی تمہاری تیاری زیادہ اچھی ہوگی تم اتنے مشکل کام کو اور آسانی سے کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مشکل کام کو تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ جس طرح چھوٹا بچہ کوئی پہلی جماعت میں جاتا ہے تو وہ اسے استاد پڑھاتے ہیں، الف با تا یعنی حروف پڑھاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ عرصے بعد ان حروف کو جوڑ کر لفظ بنانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، یعنی ایک جو مشکل درجہ تھا وہ اس میں آ گیا۔ اس نے پہلے حروف سیکھے، پھر حروف کو وہ جوڑتا ہے، اور حروف کو جوڑ کر ایک لفظ بناتا ہے، پھر وہ دوسری تیسری کلاسوں میں آتا ہے تو لفظوں کو جوڑ جوڑ کر وہ ایک جملہ بناتا ہے۔ وہ ایک اور مشکل کام کر رہا ہے، لیکن وہ جب جملہ بنا لیتا ہے تو جملہ بنانا اس کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ پھر وہ اور اس سے آگے کلاس میں آتا ہے، چوتھی پانچویں چھٹی میں آتا ہے، تو ان سارے جملوں کو ملا کر وہ ایک مضمون بناتا ہے، اور اپنا جو اس کے دماغ میں کوئی تصور ہے اس تصور کو اور اپنے خیالات کو ایک مضمون کی شکل میں دوسروں تک پہنچاتا ہے کہ دوسرے اس مضمون کو پڑھ کر اس کو سمجھ سکیں۔ تو اور اگر آپ بالکل کسی چھوٹے سے بچے کو کہیں کہ مضمون لکھو تو وہ مضمون نہیں لکھ سکتا، کیونکہ اس نے وہ سارے مراحل طے ہی نہیں کیے۔ تو آسان کام
سے مشکل کام کی طرف جب آپ جاتے ہیں آپ مشکلوں سے گزرتے ہیں، لیکن جب آپ مشکلوں سے گزر جاتے ہیں تو پھر وہی مشکل کام جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مستطعتم کا تصور، کہ آپ کی اس وقت جتنی بھی صلاحیتیں تھیں ان صلاحیتوں کو آپ درجہ بدرجہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ان صلاحیتوں کو آپ بڑھا کر آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ ماہر تصور کیے جاتے ہیں، ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ یعنی وہی کام جو کہ کسی عام شخص کے لیے بہت مشکل ہے، اس کام کو آپ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے مستطعتم کے درجات طے کرتے ہوئے چلے گئے ہیں اور آپ اس کام میں ماہر آ گئے۔ اور جب وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قوت کا ذکر آتا ہے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس میں فوجی قوت ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوجی قوت کا اس کے آگے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوت کا ذکر کیا من قوہ، اور پھر اسے چھوڑ دیا، اور وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اس کے بعد آ رہا ہے قوت، کہ جو بھی معاشرے میں جس طرح کی بھی قوت ہے وہ ساری قوت جو ہے وہ تمہارے پاس ہونی چاہیے، چاہے وہ سماجی قوت ہے، چاہے وہ سیاسی قوت ہے۔ اور آج کل کی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، بلکہ آج نہیں بلکہ صدیوں سے جو دنیا چلتی آ رہی ہے، جو اصل قوت ہے وہ معاشی قوت ہے، جسے اکنامکس کی قوت کہتے ہیں، کہ کس ملک کی اور کس معاشرے کی جو معاشیات ہے وہ کتنی زیادہ طاقتور ہے۔ تو وہ معاشی طاقت کیسے بنتی ہے؟ معاشی طاقت ایسے بنتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کوئی ہنر حاصل کرتے ہیں، پھر اس ہنر سے وہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، صنعتیں بناتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں، دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں اور دولت کماتے ہیں۔ دولت بلکہ اسے کہتے ہیں کہ دولت کی تخلیق کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، اس دولت کا ایک حصہ ٹیکسوں کی مد میں حکومت لے لیتی ہے، اور ان ٹیکسوں کے پیسے سے حکومت جو ہے وہ فوج اور دوسرے ادارے بناتی ہے اور اس پر خرچ کرتی ہے۔ تو جس ملک کے عوام جتنے خوشحال ہوں گے اس ملک کی حکومت اتنی ہی طاقتور ہوگی، اور اس کے پاس زیادہ ٹیکسوں کا پیسہ ہوگا، اور اس زیادہ ٹیکسوں کے پیسے سے وہ ایک بہت طاقتور فوج بنا سکے گی۔ اب سامعین گرامی، اسرائیل کی آبادی جو ہے وہ صرف 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ سے بھی کم ہے، یعنی لاہور کی آبادی سے کم ہے، تقریباً اس سے کافی کم ہے لاہور کی آبادی سے۔ اور پوری دنیا میں جو یہودیوں کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 2 کروڑ سے بھی کم ہے۔ پوری دنیا میں جتنے یہود رہتے ہیں وہ 2 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن یہودی دنیا کی جو دولت ہے اور جو معاشیات ہے اس کے ایک بہت بڑے حصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسرائیل کی سالانہ فی کس آمدنی پاکستان کی سالانہ فی کس آمدنی، یعنی ایک بندہ ایک سال میں اوسطاً جتنے پیسے کماتا ہے اس سے 37 گنا زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان کی آبادی 24 کروڑ، اسرائیل کی آبادی 1 کروڑ، لیکن اسرائیل کے پاس جو ہر سال وہ جو دولت تخلیق کرتے ہیں وہ پاکستان کی پوری جو 24 کروڑ لوگ جو بناتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اب یہ جو آمدنی ہے یہ کیسے بڑھتی ہے کسی بھی معاشرے کی؟ یہ بڑھتی ہے محنت کرنے سے، یہ بڑھتی ہے دیانتداری کے ساتھ، یہ بڑھتی ہے ہنر حاصل کرنے کے ساتھ، اور کاروبار کو جب علم والے لوگ
اب ہنر والے لوگ، جب دیانتدار لوگ اس کاروبار کو جب بڑھاتے ہیں تو پھر وہ تجارت میں ہو، صنعت میں ہو، زراعت میں ہو، حرفت میں ہو، جب اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس ملک کی آمدنی بڑھتی ہے۔ اور آمدنی کیسے بڑھتی ہے؟ آمدنی ایسے بڑھتی ہے کہ آپ جب کم وسائل کے ساتھ زیادہ کمانا شروع کرتے ہیں، یعنی کم بندوں کے ساتھ، کم پیسوں کے ساتھ آپ ایک بڑا کاروبار شروع کر دیں اور آپ کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہو جائے تو آپ کی آمدنی بڑھتی۔ تو کم وسائل کے ساتھ آپ نے جب زیادہ وسائل بڑھانے ہیں، تخلیق کرنے ہیں، تو آپ کے پاس میں بہت اعلیٰ درجے کا علم چاہیے، آپ کے پاس بہت اعلیٰ درجے کا ہنر چاہیے، آپ کو انتہائی ایماندار اور انتہائی دیانتدار بندے چاہیے جو ان کاروبار زندگی کو لے کر آگے چل رہے ہوں۔ رب العالمین نے اس ساری چیز کو اکٹھا کیا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، مختلف انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ نے کہا حکماً و علما، اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت کا نام دیا اور علم کا نام دیا۔ علم اور ہنر جو ہم حاصل کرتے ہیں، اور حکمت کو ہم سمجھتے ہیں کہ دانائی ہے، دانائی حکمت کا ایک پہلو ہے۔ اصل حکمت یہ ہے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا، جو ہنر آپ نے سیکھا، جو بھی کوئی ہنر ہے، کپڑا سینے کا ہنر ہے، گاڑی چلانے کا ہنر ہے، کھانا پکانے کا ہنر ہے، اور بڑے سے بڑا کوئی سرجن اور کوئی انجینئر کوئی بلڈنگ تخلیق کر رہا ہے اور کوئی جہاز بنا رہا ہے یا کوئی کمپیوٹر بنا رہا ہے، وہ ہنر آپ جب اس ہنر کو عملی جامہ پہناتے ہیں، یعنی اس ہنر پر عمل کرتے ہیں، تو یہ حکمت ہے۔ یعنی جو علم آپ نے حاصل کیا، اس علم کو اگر آپ لے کر بیٹھے رہیں تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس علم پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو یہ حکمت ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہو گئے اور جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میں ایماندار بھی ہوں، اور مجھے علم بھی ہے، میرے پاس ہنر بھی ہے۔ یعنی خزائن الارض، جو زمین کے سارے خزانے ہیں، اگر آپ ان پر مجھے نگران کر دیں تو مجھے وہ کام آتا بھی ہے، اور میں اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میں ایماندار بھی ہوں۔ تو سامعین گرامی، اور اس علم کے لیے اور حکمت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کا لفظ استعمال کیا۔ وہ علم جو نفع دے رہا، آپ کو خود نفع دے رہا ہے، آپ کی ذات کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ جس دفتر میں، جس دکان میں، جس فیکٹری میں جہاں پہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ رہنے والوں کو وہ فائدہ دے رہا ہے۔ دوسرے آپ سے کوئی کام کی، ہنر کی اور علم کی اور اچھی بات سیکھ رہے ہیں، اور اس علم سے اچھائی اور نیکی پھیل رہی ہے۔ یہ علم نافع ہے، اور جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جہاں تک تمہاری تخلیقی صلاحیتیں ہیں، تمہاری ذہنی صلاحیتیں ہیں، تمہاری علمی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو بتدریج بڑھاؤ۔ یہ فرض ہے، یہ اللہ کے ہر بندے کا، ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر والد اور ہر والدہ کا، کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی استطاعت کے مطابق پڑھا رہے ہیں، پھر اس استطاعت کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ اب سامعین گرامی، اس زمانے میں ایک گھوڑا جو تھا وہ آج کی شاید جہاز کی قیمت کے برابر ہوتا تھا، تو اور وہ عام گھوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رباط الخیل، وہ گھوڑے جو بہت ہی اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اور ریس میں جیسے دوڑنے والے گھوڑے ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کو تیار رکھو۔ اب اگر آپ نے
ان گھوڑوں کی ایک پوری فوج یا 100 یا 200 گھوڑے تیار رکھنے ہیں، آپ کو ان گھوڑوں کی افزائش نسل کے طریقے آنے چاہیے، آپ کو ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کا، انہیں جو تربیت دینا ہے اس کا طریقہ آنا چاہیے۔ گھوڑوں کے اوپر جو کاٹھی پڑتی ہے جسے ہم سیڈل کہتے ہیں، اس کاٹھی بنانے کی ایک پوری صنعت چاہیے۔ گھوڑوں کے جو نعل بنتے ہیں، شوز بنتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک پوری صنعت چاہیے، ٹرینر چاہیے، تربیت یافتہ لوگ چاہیے جو پھر ان گھوڑوں پر خود سواری کر سکیں اور دوسروں کو تربیت دے سکیں۔ یعنی ایک پوری صنعت چاہیے، جس صنعت میں تحقیق ہو، جس صنعت میں ترقی ہو، جو صنعت نئے جو ایجادات ہیں ان نئی ایجادات کو لے کر آگے چل سکے اور کم سے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت کو بڑھا سکے۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے، اس سسٹم کو بنانا ہے، اس سسٹم کو ترقی دینی ہے، اور جب تم یہ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم نے ترقی کر لی ہے، تم نے معاشیات میں بھی ترقی کر لی ہے، تمہارے پاس ایٹم بم بھی آ گیا ہے، تمہارے پاس ایک بہت بڑی فوج بھی آ گئی ہے، جہاز بھی آ گئے ہیں، تو تم پوری دنیا پر قبضہ کر لو۔ نہیں، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کر سکو اور ان کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر سکو۔ سامعین اکرامی، جہاد فی سبیل اللہ کوئی توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہے کہ پوری دنیا پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن تمہارے پاس اتنی طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی دشمن تمہارے پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ سامعین گرامی، ظلم کب ہوتا ہے؟ معاشرے میں بھی اور اقوام میں بھی اور ممالک میں بھی۔ جب ظالم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جس پر ظلم کرنے جا رہا ہوں وہ کمزور ہے، اور انصاف کا جو سسٹم ہے وہ بھی کمزور ہے، اور میں یہ ظلم کروں گا، مظلوم تو ویسے ہی کمزور ہے اور مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا، تو ظالم ظلم کرتا چلا جاتا ہے۔ جو طاقتور قومیں ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں، آج سے نہیں، صدیوں سے ایسے ہی کرتی چلی جا رہی ہیں، اور معاشرے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسرائیل سامعین گرامی ظلم اس لیے کر رہا ہے کہ غزہ کے عوام بے بس ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ اس ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے وہ پچھلے چند ہی مہینوں میں 35,000 سے زائد مسلمان، کہ جن میں 15,000 سے بھی زیادہ چھوٹے بچے ہیں اور پھر کئی ہزار خواتین ہیں، ان مظلوموں کو شہید کر چکا ہے۔ وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ جو مظلوم ہیں وہ کمزور ہیں، ان کے پاس ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں پر رعب کرنے والی طاقت نہیں ہے۔ اور اسرائیل بڑی خواہش رکھتا ہے، اور بڑی اس کی دلی خواہش ہے کہ ایران کو بھی نیست و نابود کر دے، لیکن وہ ایران پر حملہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایران کے ساتھ وہ ڈائریکٹ جنگ میں نہیں جا رہا۔ کیوں؟ ایران طاقتور ہے، ایران سے اسرائیل ڈرتا ہے، ایران کے پاس طاقت ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ بھی ہے ان کے پاس، اور من رباط الخیل بھی ہے، اور ان کے پاس ایک معاشیات کی طاقت بھی ہے، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہے۔ تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے جو بندوں کا دشمن ہے، وہ ان سے ڈرتا ہے اور پیچھے رہتا ہے اور حملہ نہیں کرتا۔ تو سامعین گرامی، صرف جلوس نکال کے، کسی جلسے میں شریک ہو کے، سوشل میڈیا پہ کوئی بائیکاٹ کی مہم چلا کر اور مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہماری دینی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی۔ یہ بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے
میں نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں، غم اور غصے کا اظہار بھی کریں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے. لیکن ہم جب یہ کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھا کام کر لیا اور اب اسرائیل، ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی اور اسرائیل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. کبھی نہیں ہوگا. ہم جتنے بھی جلوس نکالتے رہیں، ہم جتنی بھی چیخم دھاڑ کرتے رہیں، جتنی بھی آواز اونچی کر کے اسرائیل کو کوستے رہیں، سامعین گرامی، اسرائیل کا ظلم ختم نہیں ہوگا اور اسرائیل کا اس سے کچھ بگڑتا نہیں ہے. پھر ہمارے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مساجد میں اور اسلام میں دنیا کی بات نہیں کرو، دنیا تو دار الفنا ہے، آخرت کی تیاری کرو. معاشیات کی بات نہیں کرو، مال اور دولت کی بات نہیں کرو، طاقت کی بات نہیں کرو، صرف آخرت کی بات کرو، آخرت کی تیاری کرو. سامعین گرامی، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس کا آخرت کی تیاری سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسی دنیا کی طاقت ہے، یہ اس دنیا کی طاقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر استعمال کر کے آخرت کی ابدی کامیابی حاصل کرنا، یہی مسلمان کی زندگی کا مشن ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا یہی مشن تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیوہ اور کسی غریب کی مدد کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے. کسی بیوہ اور کسی غریب کی مدد کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، اور اس عبادت گزار بندے کی طرح ہے کہ جو ساری رات نفلی نمازیں پڑھتا ہے، اور اس عبادت گزار روزے دار کی طرح ہے جو سارا دن نفلی روزے رکھتا ہے. اب سامعین گرامی، اللہ کے بندے طاقت اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ ظالم کا ہاتھ روک سکے، وہ ظالم کے لیے ایک ڈیٹرنٹ بن سکے. ظالم کو جرأت نہ ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ طاقتور ہیں، یہ کسی دوسرے کا حق پامال نہیں کر رہے، لیکن اپنا حق کسی دوسرے کو چھیننے بھی نہیں دیتے. یہ ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. یہ نہیں ہے کہ طاقت حاصل کرو اور پھر ساری دنیا میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دو. طاقت حاصل کرو اور اس طاقت کو بڑھاتے رہو اور اس طاقت کو لے کر چلتے رہو تاکہ اللہ کے جو دشمن ہیں وہ تم سے ڈرتے رہیں. تو اللہ کے بندے طاقت اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ کمزور کی مدد کر سکیں. اللہ کے بندے زیادہ مال اور دولت اس لیے کماتے ہیں کہ وہ غریبوں پر اپنا مال خرچ کر سکے. اللہ کے بندے صحت مند اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بیمار کی مدد کر سکے. اگر میں خود بیمار ہوں تو میں کسی بیمار کی کیا مدد کروں؟ اگر میں خود مظلوم ہوں تو میں کسی ظالم کا ہاتھ کیسے روکوں؟ اگر میں خود غریب ہوں تو کسی غریب کی مدد کیسے کروں گا؟ سامعین گرامی، اس قوت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ طاقت ہر شعبے میں چاہیے. ایک ڈرائیور سے لے کر ایک مینیجر تک، ایک ٹیکنیشین سے لے کر ایک انجینئر تک، ایک نرس سے لے کر ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر بندہ جو بھی کام کر رہا ہے اسے اپنے کام میں، اپنے ہنر میں ماہر ہونا چاہیے تاکہ لوگ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اپنے کام کا ماہر ہے، اس سے اور کام کراؤ. اور اللہ کا بندہ اس کام میں پوری قوت کے ساتھ مستطعتم، جتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لیتے ہوئے آگے چلتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، دوسروں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا. وہ اپنے علم اور ہنر میں ترقی کرتا ہے، دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا، دوسروں سے موازنہ نہیں کرتا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ میرے سے میرے اعمال کا سوال ہونا اور آپ سے آپ کے اعمال کا سوال ہونا. مقتدیوں سے امام کے اعمال کا سوال نہیں ہونا کہ امام صاحب نے کیا کیا تھا، اور امام صاحب سے مقتدیوں کے اعمال کا سوال نہیں ہونا کہ مقتدی کیا کرتے رہے اور آپ تو بڑے خطبے دیتے رہے. نہیں، یہ نہیں ہوگا.
امام سے امام کا پوچھا جائے گا، والد سے والد کی ڈیوٹیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بچوں سے بچوں کی ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا، خاوند سے خاوند کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیوی سے بیوی کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسروں کو ٹھیک کرنا، اسے پس پشت رکھیں۔ سامعین گرامی، اپنے اپنے عمل کو آگے بڑھائیں، علم میں ترقی کریں، ہنر میں ترقی کریں، اس میں آگے چلیں گے تو سامعین گرامی مسجد اقصی ضرور آزاد ہوگی۔ میری اور آپ کی زندگیوں میں شاید آزاد نہ ہو، لیکن آنے والی نسلوں میں ضرور آزاد ہوگی۔ یہی رب العالمین کا وعدہ ہے، یہی اس وعدے کے لیے ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے، اور ہر دن ہر گھنٹہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر علم میں، ہنر میں، امانت داری میں، دیانت داری میں پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھتے چلا جانا ہے۔ یہ کریں گے تو پھر ہی مسجد اقصی یہودیوں کے ظلم کے پنجے سے آزاد ہوگی۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے علم اور ہنر اور ایمانت داری اور دیانت داری میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کو پنجہ یہود سے آزادی عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔